بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا سوال ہے، غیرت مند کشکول نہیں چکدا بھاویں تخت ملے خیرات دے وچ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ جو شخص، جو آدمی بھیک مانگتا ہے یا سوال کرتا ہے تو حشر میں اس کے چہرے پر گوشت پوست کچھ نہیں ہوگا، یعنی نہ چمڑا ہوگا نہ گوشت ہوگا، دانت ہوں گے، ہڈیاں ہوں گی، اور بہت بدنما چہرہ ہوگا اس کا، کیونکہ وہ چہرہ محسوس ہی نہیں ہوگا، صرف دانت ہی دانت ہوں گے یا ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی، اس کے اوپر گوشت بھی نہیں ہوگا اور چمڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ بہت ہی برا کام ہے، بہت ہی نکما کام ہے، یہ کام نہ کرنا، ورنہ حشر میں آپ کی شکل ایسی ہوگی جیسے کوئی چڑیل ہے یا کوئی جن بھوت ہے۔ یہ گوشت پوست، انسان کا چہرہ خوبصورت اس چمڑے سے ہی لگتا ہے جو اس کے اوپر اس کے ہونٹ ہیں، گال ہیں، آنکھیں ہیں، ان کے اوپر بھی گوشت ہے، تو اسی سے یہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو اگر وہ سوال کرتا ہوگا، بھیک مانگتا ہوگا تو بہت ہی بدصورت ہوگا۔ تو غیرت کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ جو بے غیرت ہے اس کا ایمان نہیں ہوتا، تو غیرت ایمان کی علامت ہے۔ تو بھائی غیرت مند یعنی جو ایماندار ہے، مومن ہے یا اللہ کے تعلق والا بندہ ہے، وہ تو کبھی بھی سوال نہیں کرے گا، بھیک نہیں مانگے گا، اور چاہے اس کو یہ بھی لالچ دیا جائے کہ تو اگر مانگے تو تجھے بادشاہی مل جائے گی، پھر بھی وہ بھیک مانگنا پسند نہیں کرے گا اور نہ ہی یہ کام کرے گا، کبھی نہیں مانگے گا۔ جس طرح مشہور ہے، کیونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے تو اس کے بارے میں مشہور ہے کہ شیر بھوکا تو مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا۔ اسی طرح جو غیرت مند ہے وہ تو تخت بھی ملے تو جب بھی سوال نہیں کرے گا، پھر بھی بھیک مانگنا نہیں شروع کرے گا کہ بھئی چلو بھیک مانگتا ہوں، اس میں مجھے انعام میں جو ہے تخت مل سکتا ہے۔ تو اس طرح سرکار نے اس سے منع کیا ہے مانگنے سے۔ تو کوئی بھی غیرت مند یعنی ایماندار کبھی بھی سوال نہیں کرے گا، اور بلکہ اگر اس کو اس کی ایمانداری سے ہٹانے کے لیے بھی تخت پیش کیا جائے پھر بھی وہ قبول نہیں کرے گا۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ حدیث مبارکہ میں مشہور ہے کہ قریش مکہ اور جو مکے کے سب کافر مل کر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے سے کہو ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، ہم اس کو حکومت دیتے ہیں، جس عورت سے چاہیں ان کی شادی کرا دیتے ہیں، جتنی دولت چاہیں ہم دے دیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، یعنی اپنا مشن چھوڑ دیں، نبوت کا جو مشن ہے، تبلیغ اور توحید و رسالت، وہ بیان کرنا چھوڑ دیں اور ہمارے بتوں کو نہ جھٹلائیں، ان کو برا نہ کہیں، تو ہم ان کو تخت دیتے ہیں، عورت دیتے ہیں، جس عورت سے چاہیں شادی کرا دیتے ہیں، جتنی چاہیں دولت دے دیتے ہیں، تو ان کو وہ اس کام سے باز رہیں۔ تو جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے بھتیجے، آج تیری قوم کے سردار آئے تھے، وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ جس عورت سے چاہیں ہم شادی کرا دیتے ہیں، جتنی چاہیں دولت دے دیتے ہیں، تو حکومت چاہیں ہم حکومت دیتے ہیں، سرداری ان کی ہو جائے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، جب بھی میں اپنے کام سے جو ہے نہیں ہٹوں گا، یہ اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، میں اس سے نہیں باز آ سکتا۔ تو آپ نے ٹھکرا دیا، تخت بھی ٹھکرا دیا اور عورت دولت سب کچھ ٹھکرا دیا کہ نہیں، میرا جو مشن ہے میں وہ کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی، قرآن پاک کی جو تبلیغ ہے وہ میں کروں گا، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤں گا۔ اور دیکھیں آپ نے یہ
تخت بخت کچھ بھی قبول نہیں کیا، بلکہ مخلوق نے کس قدر آپ کو اذیتیں پہنچائیں، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، کس طرح کی پریشانیاں کھڑی کی، لیکن آپ نے پھر بھی اس تخت بخت کو قبول نہیں کیا، تبلیغ کرتے رہے اور سب تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھیں پھر کامیاب کر دیا۔ تو یہ اصل میں یہ قصور جو ہے نا، یہ ہمارے علماء کرام کا ہے کہ انہوں نے سرکار کی زندگی ایسی پیش کی ہے کہ آپ کے گھر میں تو کھانا نہیں ہوتا تھا، آپ بہت غریب تھے اور کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، تو پھر ایسی لالچ دکھاتے ہیں یہ کافر لوگ جو تھے کہ جی ہم آپ کو دولت دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نہیں ہے، خوبصورت عورت سے شادی کرا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے دادا جو ہیں وہ مکے کے سردار ہیں اور سارا عرب آپ کو تسلیم کرتا ہے، خانہ کعبہ شریف کے متولی ہیں۔ اب وہ بادشاہ جب ہاتھیوں والا آیا تو دیکھیں قرآن پاک میں یہ واقعہ ہے کہ اس نے آ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے اونٹ پکڑ لیے جو جنگل میں چر رہے تھے۔ تو آپ کے چرواہے جو تھے وہ کتنے چرواہے تھے؟ کیا ایک چرواہا تھا؟ ہزاروں تو آپ کے اونٹ تھے۔ وہ 20 25 30 جو آپ کے چرواہے تھے وہ آئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ سرکار آپ کے اونٹ جو ہیں وہ ایک بادشاہ آیا ہے اس نے پکڑ لیے ہیں۔ تو آپ تشریف لے گئے، تو آپ نے جا کر اس سے کہا کہ بادشاہ میرے اونٹ میرے حوالے کرو، کیوں پکڑے ہیں یہ؟ اب دیکھیں ایک گیا گزرا آدمی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو وہ بادشاہ کو اس طرح کہہ سکتا ہے؟ بادشاہ کے آگے ایسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو اپنے اونٹوں کا فکر ہے، میں تو تمہارا کعبہ ڈھانے آیا ہوں، اس کو گراؤں گا میں تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اونٹ میرے ہیں، کعبہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ جانے اور تو جانے، یہ اونٹ میرے حوالے کر۔ تو اس نے اونٹ حوالے کر دیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے حفاظت کی۔ اب یہ کتنے مولوی کہتے ہیں کہ ابو طالب رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب کیا دیکھو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس میں جو 360 بت پڑے ہیں ان کا نام لیا انہوں نے کہ کعبہ تو ان کا ہے وہ جانے اور تو جان، نہیں، آپ نے کعبہ اللہ کا ہے، اللہ جانے اور تو جانے، یہ اونٹ میرے ہیں۔ اب وہ سردار ہیں، مکے کے سردار ہیں، سارے عرب میں ان کی حیثیت ہے، بہت بڑی ان کی تجارت ہے، کتنا مال آپ کا، ہزاروں اونٹ جنگل میں چرتے ہیں اور ان کی بکریاں بھیڑیں اور کتنے اجڑ تھے۔ تو جب دیکھیں یہ اتنی بڑی پراپرٹی، اتنا بڑا کاروبار، ان کے بعد آپ کے جو 12 بیٹے ہیں تو سب کو برابر تقسیم ہونا تھا، وراثت میں سب کو ملنا تھا۔ اب ان میں بھی دیکھیں ابو لہب سردار ہے اور امیر حمزہ سردار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سردار ہیں، اور حضور کے والد آپ کے وصال سے پہلے وفات فرما گئے تھے، تو حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کیا ان کو اپنے باپ کی وراثت کا حصہ نہیں ملا؟ ان کو کیوں نہ ملا؟ اب پھر حضرت ابو طالب کے بارے میں یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہی غریب تھے، ان کے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہوتا تھا اور نہ سرکار کے گھر میں ہوتا تھا۔ دیکھیں حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی کفالت میں دیا۔ تو اب حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو تو 2 حصے آ گئے اپنے باپ سے، ان کی پراپرٹی سے، ان کی وراثت میں سے ان کو تو 2 حصے آ گئے، ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا، دوسرا ان کا اپنا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا اپنا حصہ بھی آ گیا۔ اب 2 حصوں والے جو ہیں ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، اور جن کو ایک ایک اپنا اپنا حصہ ملا وہ سردار ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی جہالت کی باتیں انہوں نے کی ہیں، انہوں نے دین کو برباد کیا ہے مولویوں نے۔ اور پھر ان کے بارے میں بعد میں بھی دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو اس وقت بھی دیکھیں مسجد نبوی شریف میں 70-80 آدمی جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں وہ حضور کے لنگر سے کھاتے تھے۔
تو پھر اگر آپ کے گھر میں کھانا ہی نہیں تھا تو کیا وہ ہر وقت بھوکے بیٹھے رہتے تھے؟ وہ کبھی مہینے میں ان کو ایک دفعہ کھانا ملتا تھا؟ وہ کھاتے بھی وہاں سے تھے، پیتے بھی آپ کے لنگر سے تھے، اور ان کے کپڑا رہائش سب کچھ سرکار کے ذمہ تھا اور سرکار انتظام فرماتے تھے۔ پھر دیکھیں اور یہ مدارج النبوت جلد 2 میں پڑھ کر دیکھیں 500 آدمی کا آپ کا جو تھا نا مہمان خانہ، اس میں گنجائش تھی۔ 500 آدمی ایک وقت میں کھانا پینا سونا بیٹھنا سب کچھ اس میں کر سکتے تھے۔ اور جو وفد آتے تھے تو ان میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انچارج تھے، ان کو ٹھہراتے تھے، وہ وہیں کھاتے پیتے نہاتے، جب وہ ریلیکس ہو جاتے تو پھر سرکار سے اجازت لے کر ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ اور کم از کم 400 500 آدمی ڈیلی، 200 300 آدمی ہر وقت آپ کے لنگر میں کھانا کھاتے تھے۔ اور مدارج النبوت میں دیکھیں دوسری جلد میں کہ آپ کے گھر کا، آپ کے لنگر کا جو روزانہ کا دودھ کا خرچہ تھا وہ 16 من تھا۔ 16 من دودھ آپ کے جو اجڑ چر رہے تھے جنگل میں، وہاں سے چرواہے روزانہ صبح دے کر جاتے تھے۔ اب دیکھیں 16 من دودھ جس لنگر میں خرچ ہوتا ہے تو وہاں روٹی کھجور ستو اور کتنی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی، وہ کتنا خرچہ ہوتا ہوگا۔ تو اتنے آدمی وہاں کھانا کھاتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ سرکار کے گھر میں کھانا ہی نہیں پکتا تھا، آپ کے چولہا ہی نہیں گرم ہوتا تھا۔ یہ توہین انہوں نے، ہمارے جو مولوی ہیں علماء ہیں، انہوں نے کی ہے۔ تو ان کے بارے میں دیکھیں سرکار نے کھلم کھلا فرمایا ہے، ابن ماجہ جلد 2 3993 نمبر حدیث، فرقوں کا باب، اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ ایک میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا یہ نصارہ کے 71 فرقے ہوئے سارے دوست کی، اور میری امت کے 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی، فرقاتن کلھا فی النار، 72 فرقے ہوں گے سارے دوست کی ہوں گے، ایک جماعت اور اس کے ساتھ لگنے والے لوگ جو ہیں وہ جنتی ہوں گے، یعنی اولیاء کرام اور ان کے مریدین۔ تو انہوں نے اس طرح اس قدر توہین، جس پہلو سے بھی ان کو دیکھیں انہوں نے توہین رسالت کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں بیان کی، توہین کی ہے، یہ یہودیوں کے کہنے پر۔ اور یہودی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نہیں تمہارے نبی جو ہیں وہ سید المرسلین نہیں ہیں، ہمارے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ سید المرسلین ہیں۔ یہ ان کی ایسی باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سید المرسلین بھی نہیں ہیں، آپ تو غریب اتنے تھے، نبی تو آپ بادشاہ ہوتے ہیں، ہمارا نبی دیکھیں بادشاہ کے گھر میں پلا ہے، اور آپ کے نبی نے طرح طرح کے اعتراض جو ہے کہ جی انہوں نے تو کافر عورت کا دودھ پیا ہے۔ بھائی دائی حلیمہ کافر کیسے ہو گئی؟ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس ٹائم تو اسلام شروع نہیں ہو گیا تھا، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان فرمایا ہے، تو اعلان کے بعد جو کلمہ نہ پڑھے اس نے کافر ہونا تھا۔ پہلے یہ آپ کا سارا خاندان جو ہے یہ دین ابراہیمی پر تھا۔ تو یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو بھی ایسا ہی کہتے ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا کہتے ہیں۔ بھائی جب ان کے بارے میں بالکل تصدیق شدہ چیز ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے بھائی نے وہ کلمہ پڑھ لیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ میں نے خود بھی سن لیا، میرے چچا نے وہ کلمہ پڑھ لیا، میں نے خود سن لیا۔ اب جس کے کلمہ پڑھنے کی ایمان اسلام کی تصدیق ایک معتبر صحابی کرے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق فرمائے کہ میں نے خود بھی سن لیا ہے، تو پھر بھی یہ ان کو نعوذ باللہ اللہ معافی دے، ان میں کیا ایمان ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ کافر تھے، دوزخی تھے، اللہ معافی دے، اللہ ان کو سمجھ عطا کرے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ صرف ان کو حضرت علی علیہ السلام سے، پنجتن پاک سے، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے حسد اور بغض ہے، اس لیے یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حضور کے خاندان پر تان کرتے ہیں اور ان کے اسلام کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں،
اولیاء کرام کے کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔